أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم. سورۃ النور کی آیت نمبر 23 سے 29 تک آیات کل 22 تک کر رہے ہیں لاسٹ ٹائم 22 22 صحیح ہے آپ بس تو سورہ نور میں اب تک ان جو آج آیات تلاوت کی گئی ان سے پہلی آیات تک اللہ تعالیٰ نے حدود میں سے 2 حدود اور اس کے ساتھ قانونی لعان بیان فرمایا. حدود میں حد زنا یعنی اس کی سزا اور حد قذف تہمت لگانے کی سزا یہ حدود میں ہے. اور لعان یہ کہ میاں بیوی مرد بیوی پہ الزام تراشی کرے تو دونوں کو آپس میں لعان کرنا ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو لعان ہو جانے کے بعد وہ دونوں دنیاوی سزا سے بچ جاتے ہیں اور دونوں میں مستقل طور پہ علاجی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ عفق جو سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے ایک الزام تراشی کی تھی اس کا تفصیل سے ذکر کیا. ان لوگوں کی سزا کا بھی ذکر فرمایا جو اس میں ملوث تھے. چنانچہ اصل پروپیگنڈا یہاں تو منافقین کا تھا لیکن کچھ مخلص مسلمان بھی اس کے شکار تھے. تو ان آیات کے نزول کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور شرعی سزا یعنی حد قذف ان پہ جاری کر دی گئی. اس طرح ان کا معاملہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بے باک ہو گیا. لیکن منافقین پہ کوئی شرعی سزا نہیں نافذ کی گئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. جس نے اس واقعے کی ذمہ داری اٹھائی اور اس کو اچھالا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم کا اعلان کر دیا تو دنیا میں اس کو کوئی سزا
یا اس کے ساتھیوں کو بھی اور کوئی سزا نہیں دی گئی۔ پھر حق تعالی شان نے مسلمانوں کو خاص طور پہ پچھلی آیات میں نصیحت کی کہ اس غلطی کو دوبارہ مت دہرائیں، اور قاعدہ یہ سکھایا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے پر حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدظنی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ تو واقعی بھی ایسا تھا کہ سراسر اس میں بدظنی اور گناہ ہے، کیونکہ ایک طرف صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی ہیں، انتہائی شریف، انتہائی پاکیزہ، اور دوسری طرف امت کی ماں، خود صفوان کی بھی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان پر الزام تراشی تو کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہوئے انہوں نے یہ بہت بڑا برا کام کیا۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا، اور اس قانون پہ عمل کرنے کے بعد ان لوگوں کی پاکیزگی ہوگی، سزا مل گئی، توبہ کی توفیق بھی ہوگی۔ لیکن دوسرے لوگوں نے ان کو نہ تو دنیا میں سزا دی گئی اور نہ ان کو توبہ کی توفیق ہوئی، ان کی سزا کا معاملہ اللہ نے آخرت میں رکھ دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واقعہ جب منافقین نے اچھالا تھا تو مسلمانوں کو برملا اسی وقت کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا الزام ہے اور ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اس میں اپنی لب کشائی کریں، اپنی زبان بھی کھولیں۔ لیکن بہر غلطی ہوگی سو ہوگی، اور آئندہ کے لیے یعنی احتیاط کریں اور کبھی اس قسم کے موضوع کو مت چھڑا کریں۔ پھر حق تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں نے اس سلسلے میں قانون بتا دیے، قذف کا بھی، بدکاری کا بھی، اور جتنا قانون بتایا ہے اس پہ اگر مکمل طور پہ عمل ہو جائے تو فواحش اور منکرات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جتنا میں نے یعنی کسی جرم کی سزا کو مقرر کیا ہے اس میں کمی بیشی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، وہ بالکل ٹھیک جچا تلا قانون ہے انسداد فواحش کے لیے، اس میں نہ کمی نہ اس میں زیادتی کی جائے۔ اسی ضمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے حضرت مصطح بن اثاثہ کا وظیفہ بند کر دیا، کیونکہ وہ بھی اس واقعے میں ملوث تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی کہ جب ہم نے ایک قانون بنا دیا اور اس قانون کے تحت مصطح کو سزا بھی مل گئی اور انہوں نے توبہ بھی کر دی، تو اب مزید اس کی پر دوسری سزا نافذ کرنا کہ اس کا وظیفہ بند کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا اور پہلے سے ڈبل بھی کر دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کا وظیفہ بند نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ان کو فرمایا تھا کہ جب میں نے معاف کر دیا تو تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ جب میں نے معاف کر دیا تو تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو بھی معاف کرے؟ تو مطلب یہ ہے کہ تم بھی اگر معافی کی عادت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قصور بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ باتیں پچھلے رکوع میں ہوئی۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں یہ اسی سلسلے کی ہیں۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں محصنات پاک دامن عورتوں پر۔ محصن کا لفظ قرآن حکیم میں دو معنوں میں آیا ہے، ایک اس کا معنی ہے شادی شدہ اور ایک اس کا معنی ہے پاک دامن۔ تو یہاں دونوں معنی ہیں، یعنی جو تہمت لگاتے ہیں ان شادی شدہ عورتوں پر جو پاک دامن بھی ہیں، شادی شدہ ہیں اور پاک دامن بھی ہیں، اور الغافلہ وہ بے خبر بھی ہیں اس تہمت سے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کے خلاف کیا
لوگوں نے طوفان مچا رکھا ہے، بے خبر ہیں، اور المؤمنات وہ سچی مومنہ بھی ہیں۔ تو چونکہ یہ آیات حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، لہذا یہ تینوں صفتیں حضرت عائشہ صدیقہ میں پائی جاتی ہیں کہ وہ محسنہ بھی ہیں، بایمانہ کہ وہ شادی شدہ ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، اور یہ کہ وہ پاک دامنہ بھی ہیں، عفیفہ ہیں، پاک دامنہ ہیں، اور دوسری بات الغافلات وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزام سے بے خبر بھی رہی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے خلاف کیا کچھ ہوتا رہا، وہ کافی دیر کے بعد ان کو پتہ چلا، شروع سے ان کو بالکل پتہ نہیں تھا۔ اور تیسری صفت المومنات کہ وہ پکی مومنہ بھی ہیں جس کے ایمان میں کسی قسم کا شک ہی نہیں۔ تو یہ صفات اور مومنہ عورتوں میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا اولین مصداق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جن کے بارے میں براہ راست ان آیات کا نزول ہے۔ تو ایک طرف تو وہ ہیں جو پاک دامنہ بھی ہیں، بے خبر بھی ہیں اپنی الزام تراشی سے، اپنے اوپر ہونے والے الزام تراشی سے، مومنہ بھی ہیں، اور دوسرا جس شخص کو ان کے ساتھ متہم کیا گیا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی شریف، کم گو، شرمیلے صحابی، جن کا اپنا قول یہ ہے کہ میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کسی خاتون کا پردہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کے چہرے سے پردہ اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا، چہ جائے کہ اسلام میں اس قسم کی کوئی حرکت ہو، سوال ہی پیدا ہوتا۔ اور پھر یہ تو ہیں ہی ماں، یہ تو ہیں ہی ام المومنین، تو ایسے آدمی کو متہم کرنا یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی ہے، آخرت میں بھی لعنت برسے گی، یعنی دنیا آخرت کے لحاظ سے یہ ملعون ہیں، جب بھی ان کا تذکرہ آئے گا تو لعنت کے ساتھ آئے گا، یعنی سوائے ان حضرات کے جنہوں نے توبہ کر لی تھی اور سزا پا لی تھی صحابہ، باقی جو منافقین ہیں جن کو نہ سزا ملی نہ توبہ کی توفیق ہوئی، تو وہ دنیا آخرت میں ملعون ہیں، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب ان کو کب ملے گا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن کے ان لوگوں پر ان کی زبانیں شہادت دے گی کہ زبان سے انہوں نے کیا کیا جھوٹ بولے، کیا کیا جھوٹے الزامات تراشے، باقاعدہ زبانیں بولیں گی، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی بولیں گے جو ہاتھ اور پاؤں سے انہوں نے گناہ کیے، بما کانوا یعملون، یعنی وہ ساری باتیں بیان کریں گے جو یہ دنیا میں کرتے رہے، تو ان پر باقاعدہ ان کے جرائم خود ان کے اعضاء سے ثابت ہوں گے، تو ثبوت تو اور طریقوں سے بھی گناہوں کا پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلا ثبوت تو کرامن کاتبین کی تحریرات ہیں، یعنی ان ملائکہ کی تحریرات ہیں جو انسانوں کے سارے اعمال لکھنے پہ اللہ نے معمور کیا ہوا ہے، جو ہر چھوٹی بڑی بات تحریر کرتے ہیں، تو ایک وہ ذریعہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس وقت کے جو نیک لوگ ہوں گے ان سے بھی ان برے لوگوں کے بارے میں شہادت دی جائے گی کہ تمہاری سوسائٹی میں یہ لوگ تھے تو کیا کرتے رہے۔ نبی سے نبی کے دور کے لوگوں کی شہادت دی جائے گی کہ جب تک نبی دنیا میں رہے تو وہ امت کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے ایمان لایا، انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور ان کی زمانہ حیات اور زندگی کے بعد امت کے لوگوں پر
امت کے لوگوں سے ہی شہادت دی جائے گی. ہر سوسائٹی والے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں تو اچھوں سے بروں کے بارے میں شہادت دی جائے گی. اور اس کے علاوہ خود اللہ تعالیٰ کا علم محیط بھی شہادت کے لیے کافی ہے. کسی سے نبی علیہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کو پتہ ہے. زمین سے بھی شہادت دی جائے گی کہ تیری پشت پہ اس آدمی نے کیا کیا کام کیے. تو اسی طریقے سے اعضائے انسانی یعنی انسان کے جسم کے مختلف جو پارٹ ہیں ان سے بھی شہادت دی جائے گی. تو اس کا ذکر قرآن میں سورہ یاسین میں بھی ہے, یہاں بھی ہے, اور سورہ فصلت کے اندر بھی ہے کہ ہم ان کی کھالوں سے بھی ان کے ہاتھ پاؤں سے بھی شہادت لیں. تو اس طریقے سے یہ جرائم ہر لحاظ سے ان پر ثابت ہوں گے اور یہ انکار نہیں کر سکیں گے. جب جرائم ثابت ہو جائیں گے شہادتوں سے تو پھر یہ ہے کہ ان پر سزا مرتب ہو جائے گی, سزا دی جائے گی. بہرحال تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے اپنے لیے آخرت میں بہت بڑا وبال اور بہت بڑا گناہ اپنے لیے انہوں نے جمع کر دیا ہے, اور قیامت کے دن ان کو اس سخت ترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ اجتنبوا سبع الموبقات کہ لوگوں 7 تباہ کن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 7 سب سے زیادہ ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھیے گناہ تو ہر ایک ہی تباہ کن ہے, لیکن پھر بھی گناہوں کی تقسیم ہے چھوٹے بڑے گناہ, چھوٹے اور بڑے گناہ. چھوٹے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ اگر آدمی حتی الامکان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو چھوٹے گناہوں سے توبہ کی ضرورت نہیں, وہ از خود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں آدمی کے نیک اعمال کی وجہ سے. اور یہ قانون اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی بتایا ہے, اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل کہ دن کے دونوں جانبوں میں نماز قائم کرو اور رات کے ایک حصے میں بھی نماز قائم کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات کیونکہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. گناہ کے پیچھے نیکی کی تو وہ نیکی گناہ کو دھو ڈالتی ہے. اور پھر کئی احادیث میں ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے صغیرہ گناہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں, کئی گناہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں, کئی گناہ مسجد کی طرف چلنے سے قدم اٹھانے سے معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں بھی کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے نماز گناہ جمعے سے معاف ہو جاتے ہیں. عید کے درمیان عید کی نماز سے, رمضان درمیان رمضان سے, اس طریقے سے یعنی اعمال سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بشرطے کے بڑے گناہوں سے بچے تو چھوٹے گناہوں کی معافی کا یہ قانون ہے. اور یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ نے اس شرط کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم اگر تم بڑے بڑے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو دور کریں گے. تو معلوم ہے کہ بڑے گناہوں سے جو آدمی نہیں بچتا تو پھر چھوٹے بھی معاف ہو جاتے, پھر چھوٹے بھی بڑے ہو جاتے. اسی طریقے سے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے مسلسل کرتا رہے آدمی تو وہ چھوٹا پھر نہیں رہتا, بڑا ہو جاتا ہے. لیکن بڑے گناہ پر بھی استغفار کرتا رہے تو بڑا بھی بڑا نہیں رہتا, وہ ہو جاتا ہے. توبہ استغفار سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے. تو خیر بڑے گناہوں کی بڑی لسٹ ہے. کتنے ہیں یہ کئی اہل علم نے کچھ بیان کیے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ گنتی میں کتنے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو ہر وہ گناہ کے جس پہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار پہ لعنت بھیجی ہو,
یا جس گناہ کی سزا جہنم بتائی ہو، یا جس گناہ کے کرنے والے کو ظالم یا فاسق کہا ہو، ملعون کہا ہو، یا جس گناہ کے کرنے والے پر کفر کا لفظ بولا گیا ہو، جی تو یہ سارے گناہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ لیکن ان سب کبائر میں ایک حدیث میں حضور نے 7 گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو بڑوں میں بھی بڑے ہیں، یہ تو بڑوں میں بھی بڑے ہیں اور انتہائی تباہ کن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان میں نمبر 1 ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ سب سے قبیح تر، بدتر، تو کفر اور شرک جو گناہ ہے نا، اس سے بڑھ کے کوئی برا گناہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قابل معافی نہیں، توبہ سے بھی معاف ہو جائے گا، لیکن یہ سب سے بڑا ہے۔ اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث میں ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی اکبر الکبائر، بڑوں سے بڑے جو گناہ میں سے۔ اور تیسرا فرمایا کہ سود خوری، سود کھانا، سود کھانے کا مطلب یہ کہ سود لینا دینا سارا سبھی اس میں آتا ہے۔ اور ایک فرمایا آپ نے شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اور ایک حدیث میں اکبر الکبائر میں جان بوجھ کے فرض نماز نہ پڑھنا، جان بوجھ کے فرض نماز نہ پڑھنا۔ اور ایک ان میں ہے تولی یوم الزحف، جب میدان جنگ میں مسلمان مجاہد پہنچے تو دشمن سے پیٹھ پھیر لینا، بھاگ آنا، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دشمن 2 گناہ ہو تو اس سے بھاگنا اکبر الکبائر ہے، لیکن 2 گناہ سے دشمن زیادہ ہو جائے، 3 گناہ ہو جائے، 4 گناہ ہو جائے تو پھر بھاگنے کی اجازت ہے، لیکن 2 ڈبل دشمن سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا ایک ان اکبر الکبائر سے قذف المحصنات، پاک دامن عورتوں پہ جھوٹی تہمت لگانا، عورتیں ہوں یا مرد، مرد پہ بھی جھوٹی تہمت لگانا، عورت پہ بھی جھوٹی تہمت، یہ اکبر الکبائر میں سے کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں الزام تراشی کو اس کو تو مزاق سمجھے گا، کوئی گناہ سمجھتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں 9 باتوں سے اللہ نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی ہے اور برتری عطا فرمائی ہے، یعنی 9 چیزیں اس میرے اندر ایسی ہیں جو اوروں میں نہیں، 9 خوبیاں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو دوسریوں میں نہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارا معاملہ انہی کے لیے تو ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے شادی ہونے سے پہلے فرشتے نے میری تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، ریشم کے کپڑے پہ، ریشم کے کپڑے میں لپٹی کی تصویر مجھے دکھائی، حضور کو دکھا فرمایا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں، صرف دنیا نہیں، دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں۔ تو حضور نے دیکھ کے فرمایا کہ اگر یعنی اس خواب کی تعبیر فرمائی کہ اللہ کو اگر یہ منظور ہے تو یہ ہو کے رہے گا، تو چنانچہ اللہ کو منظور ہوا، ہو کے رہا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی 6 سال کی تھیں کہ آپ کی منگنی ہوئی حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور 9 سال کی ہوئی تو باقاعدہ آپ کی رخصتی ہوئی
اور نکاح خود آپ کے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ تو ایک یہ خصوصیت ہے۔ فرمایا میری دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میں پیغمبر کریم علیہ السلام کے نکاح میں کنواری کی حیثیت سے آئی، جبکہ دیگر ازواج مطہرات ایک یا دو شوہروں سے ہو کر، یعنی مطلقہ یا تو ان کے شوہر کی وفات ہوگی یا طلاق ہوگی، ایک دو سے بیوہ ہو کر آئی یا مطلقہ ہو کر آئی۔ میری خصوصیت یہ کہ میں تنہا ایسی بیوی ہوں جو کنواری کی حیثیت سے۔ فرماتی ہے کہ میری ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہوتے اور میرے بستر پہ ہوتے تو آپ پہ وحی آتی، جبکہ کسی اور بیوی کے بستر پہ کبھی وحی نہیں ہے، لیکن میرے گھر میں میرے بستر پہ وحی آتی رہی۔ اور یہ کہ اللہ کا سلام فرشتہ، اللہ کا سلام بھی فرشتہ مجھے پہنچاتا رہا حضور کے ذریعے سے کہ عائشہ کو علیہ السلام کے۔ اس طرح کبھی جبریل امین بھی اپنا سلام حضور کے ذریعے سے مجھے پہنچاتا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور فرمایا کہ میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کا مبارک سر میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، یعنی اتنا قریب کہ آپ کی جان نکلی۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ وفات سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن اور حضور کا لعاب دہن ملا دیا۔ وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان کی ہاتھ میں تازہ مسواک تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اس مسواک پہ جمائیں، بول تو نہیں سکتے تھے سب، تو آپ نے فرمایا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سر کے اشارے سے بول دیا ہاں۔ تو میں نے عبد الرحمن سے بھائی سے مسواک لی اور وہ سخت تھی تو اس کو میں نے چبایا اور میں نے نرم کر کے حضور کو دیا، تو آپ نے اسی حالت میں اس کو اپنے دندان مبارک کے ساتھ ملا۔ تو یوں میرا لعاب دہن حضور کا لعاب دہن ملے، یہ خصوصیت ہے۔ اور فرمایا کہ جب حضور کی رحلت ہوئی تو ان کی آخری آرام گاہ تا قیامت میرا گھر بنا، میرا گھر، یعنی ان کی تدفین میرے گھر میں ہوئی تو زندگی میں بھی فرشتوں کا ہجوم رہتا تھا اس گھر پر، اور اب تو قیامت تک اس گھر پہ فرشتوں کا ہجوم رہے گا۔ تو یہ سعادت بھی میرے گھر کو حاصل ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں اگر حضرت عائشہ صدیقہ قیامت کے دن اپنے گھر کا کرایہ ہی مانگ لیں، ان کی تو ویسی بات بن جائے گی، یعنی اور فرض کریں کچھ بھی رہو کہ جی آپ میرے گھر میں تا قیامت سوتے رہیں جی، تو کرائے میں بھی آپ بخشی چلی جائیں گی، ویسے تو ماشاء اللہ آپ بخشی بخشیں گی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کا گھر تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے جی، مسکن ہے۔ اور فرمایا کہ میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ باوفا اور ہر وقت کے آپ کے رفیق اور ساتھی تھے۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ مجھے اللہ نے پاکیزہ پیدا کیا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ پاک لوگوں کے ساتھ پاک عورتیں ہی مناسبت رکھتی ہیں۔ تو رسول اللہ سے پاک کون ہے زیادہ جی؟ تو ان کی ساری بیویاں جو نسبت رکھتی ہیں وہ پاک ہیں جی، لیکن پھر بھی وہ کہیں سے ہو کر آئی، ان پہ اور زمانے بھی گزرے، لیکن مجھ پر کوئی اور نہ زمانہ گزرا نہ کسی اور کے پاس سے آئی، تو میں تو ہوں ہی طاہرہ مطہرہ۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب مخالفین نے مجھ پہ الزام تراشی کی، اللہ نے 16 آیات پر مشتمل 2 رکوع نازل فرما دیے، 2 رکوع جو تا قیامت پڑھے جائیں جی۔
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مغفرت اور رزق کریم کا بھی وعدہ کیا ہے، لہم مغفرت و رزق کریم۔ تو فرمایا کہ میری وہ خصوصیات ہیں جو کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ بہرحال جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو کیا ہوگا؟ اس دن جب کہ زبانیں، ہاتھ، پاؤں شہادت دیں گے ان کے اعمال پر، تو اس دن کیا ہوگا؟ ان کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 4 شخصیتیں تو خیر اور بھی ہیں، لیکن 4 شخصیتیں ایسی ہیں کہ 4 اسباب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت اور ان کی نظافت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ 4 شخصیات کی طہارت، نظافت، پاکیزگی کو 4 ذرائع سے ثابت کیا۔ ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام جن پہ عزیز مصر کی بیوی نے الزام تراشی کی، جی تو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر ہی کے گھرانے کے ایک معصوم بچے کی زبانی یوسف علیہ السلام کی نظافت کو ثابت کیا۔ شاہد شاہد من آلہا کہ خاتون کے خاندان کے ایک گواہ نے گواہی دی، یعنی یہ اصطلاحی معنی میں گواہی تو نہیں تھی جو عدالت میں جج کے سامنے ہوتی ہے، یعنی اس نے ایک ایسی بات بتائی، پوائنٹ ایسا ایک بتایا کہ جس سے جیسے گواہی سے چیز ثابت ہوتی ہے نا، اس سے وہ بات ثابت ہوئی۔ تو اس نے بتایا کہ بجائے کچھ فیصلہ کرنے کے تم یوسف کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے خاتون ٹھیک کہتی ہے اور یوسف ٹھیک نہیں کہتے، اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہے خاتون غلط کہتی ہے یوسف ٹھیک کہتے ہیں۔ تو جب دیکھا تو وہی بات تھی، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو بات واضح ہو گئی، یوں یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار ہو گیا اس بچے کی زبان۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے لوگوں نے ایک غلط خیال کا اظہار کیا کہ یہ موسیٰ جو ہم سے چھپ چھپ کر نہاتے ہیں ان کے بدن میں کوئی عیب ہے جو ظاہر نہیں کرنا دیتے، یعنی ہم سب تو کھلے تالاب میں نہاتے ہیں اور یہ چھپ کے جو نہاتے ہیں معلوم کہ ان کے بدن میں کوئی جی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کی صفائی ستھرائی ظاہر کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک جگہ میں نہا رہے تھے اور کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے، نہا کر فارغ ہوئے تو اللہ نے حکم دیا پتھر کو لے کے بھاگے، کپڑے لے گئے تو پتھر کپڑے لے گئے، وہ ان کے پیچھے بھاگے، 100 بھی حجر پتھر، میرے کپڑے تو دے کر جا، میرے کپڑے تو دے کر، لاٹھا بھی اٹھایا اور ڈنڈا بھی اٹھایا، مگر وہ کہاں رکتے؟ وہ جاتا جاتا ہے بنی اسرائیل کی ایک مجلس جہاں قائم تھی، کافی لوگ بیٹھے تھے، وہاں جا کر رکا، یہ بھی پہنچ گیا اسی حال میں اور اس پہ ڈنڈے بھی برسائے اور کپڑے لیے، لوگوں نے آپ کو دیکھا جسم بالکل صاف، آیا ہمارا خیال بالکل غلط تھا، ماشاءاللہ ان کا جسم تو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو پتھر کے ذریعے سے ان کی نظافت اور طہارت اور الزام کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، وہاں بچے کے ذریعے سے کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ پہ بھی لوگوں نے الزام لگایا کہ اے مریم لقد جئت شیئا فریّا، یہ کیا آفت لے کر آئی ہے، یہ کیا مصیبت لے کر آئی ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو سمجھا دیا تھا کہ آپ اس بات کا جواب نہیں دینا اور اشارے سے بتانا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، تم نے کچھ پوچھنا ہے تو اسی بچے سے پوچھ لو جو میری گود میں۔ تو آپ نے اشارہ کیا تو بچہ بول گیا، کون بچہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول گئے اور ماں کی گود میں انہوں نے ماں کی پاکیزگی اور طہارت کی شہادت دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وبرا بوالدتی،
میں اپنی ماں کا بڑا خیر خواہ ہوں، بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوں، یہ میری والدہ ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو دیکھا حضرت مریم صدیقہ کی طہارت انہی کے بیٹے سے کرائی، یوسف علیہ السلام کی طہارت زلیخا کے خاندان کے بچے سے کرائی، اور موسیٰ علیہ السلام کی طہارت اور نظافت پتھر سے کرائی، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ جب الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے خود 2 رکوع نازل فرما کر اس الزام کا صفایا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دے دی کہ عائشہ صدیقہ پاکیزہ ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، تو ان لوگوں کو کس دن ان کے کیے کی سزا ملے گی؟ اس دن ملے گی جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ سچ مچ اور پورا پورا دیں گے۔ یہاں دین سے مراد مذہب نہیں ہے، بلکہ دین سے مراد جزا ہے، کیونکہ دین کا معنی جزا، جسے مالک یوم الدین میں دین کا معنی جزا ہے، تو یہاں دین کا معنی جزا ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ اللہ ان کو سچ سچ اس دن پورا پورا دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ وہی برحق ذات ہیں اور وہ سب کچھ کو بیان اور ظاہر کرنے والے ہیں، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سب سربستہ راز کھل جائیں گے، کوئی راز نہیں رہے گا، ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تعالیٰ شاہ ایک عام اصول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے قائم کیے ہیں، عام اصول ان جوڑوں کے بارے میں یہی ہیں کہ میاں بیوی ہم مزاج ہوتے ہیں، بہت ہم کردار ہوتے ہیں، اور ان میں دونوں کی حیثیت تقریباً قریب ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کی شاذ و نادر ایسی صورت پیدا ہو کہ دونوں ایک جیسے نہ ہوں، ورنہ عام قاعدے کے تحت وہ تقریباً نفاست میں یا خباثت میں ایک ہی طرح ہوتے ہیں، ہم مزاج ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین، اس اصول کے اندر بھی تم دیکھ لو کہ عائشہ صدیقہ کتنی بلند مقام رکھتی ہیں، اس لیے کہ ان کے رفیق کتنے بلند مقام رکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض انبیاء کرام کی بیویاں تو کافرہ تھیں، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، یہ تو میچ نہیں جی، کفر اسلام کی بات ہے۔ تو یہ تو عقیدہ کا اختلاف ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی خباثت قلبی تو ہے، عقیدے کی خباثت، لیکن یہاں جس خباثت کا ذکر ہے یہ طبعی خباثت ہے، اخلاقی خباثت ہے۔ تو جہاں تک اخلاقی خباثت کی بات ہے تو کسی نبی کی کوئی بیوی بھی اخلاقی لحاظ سے بدکارہ نہیں تھی، عقیدے میں بے شک بات یعنی شور کی ہم روا نہیں تھی، لیکن اخلاقی خرابی ان میں نہیں تھی کہ وہ بدکارہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں جس چیز کو بتاتے ہیں بیچ کر کے، یہ اخلاقیات کی بات ہے، اعتقادات کی بات نہیں ہے۔ یعنی نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی شریعت میں کافرہ بیوی سے نکاح ہوتا تھا، اب ہماری شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کافر مومن کا آپس میں نکاح ہو، سوائے اہل کتاب کے کہ ان کی عورتوں سے صرف نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ان کے مردوں سے مسلمان عورت کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی شریعت میں کافرہ بیوی سے نکاح ہو سکتا تھا۔ لیکن اخلاقی لحاظ سے سب نبیوں کی بیوی جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے بالکل پاک تھی۔ تو الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں کہ ان کا جوڑ ان سے ہی جوڑا جائے، اور والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد جو ہے نا وہ خبیث عورتوں کے مناسب ہے کہ ان کا نکاح، ان کا تعلق ان سے جوڑا جائے۔ اور والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں وہ پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں۔
ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مرد اور مراد پاکیزہ بھی اور خبیث بھی. دوسری تفسیر یہ کہ اس سے مرد عورتیں مراد نہیں ہیں بلکہ اعمال مراد ہیں کہ الخبیثات للخبیثین، یعنی خبیث اعمال خبیث مردوں سے صادر ہوتے ہیں جی، اور خبیث مردوں سے خبیث اعمال یعنی اعمال صادر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پاکیزہ اعمال پاکیزہ مردوں سے اور پاکیزہ مردوں سے پاکیزہ، تو بعض اس کو اعمال پر محمول کرتے ہیں اور بعض اس سے شخصیات مراد لیتے ہیں، اور جو بھی تفسیر ہے دونوں ٹھیک ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ یعنی جو پاکیزہ ہیں مرد ہیں یا عورتیں ہیں جی، یہ پاک ہیں بری الذمہ ہیں ان باتوں سے یقولون جو منافق ان کے بارے میں کہتے ہیں. جو خباثت کا الزام ان پاکیزہ لوگوں پر منافق لگاتے ہیں یہ اس سے بالکل پاک ہے. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے اللہ کے ہاں سے بخشش ہے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیں گے، چھوٹے بڑے جو گناہ ہوں گے ان پاکیزہ لوگوں کے، اور آخرت میں ان کے لیے رزق کریم ہے، یعنی باعزت روزی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نصیب فرمائیں گے. تو یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے مناقب میں سے ہے، کیونکہ آپ طیبہ ہیں اس لیے آپ کو شوہر بھی طیب ہی ملا، اور آپ کے طیب شوہر کو آپ جیسی طیبہ بیوی ملی، جن کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے، چھوٹے موٹے جو گناہ ان سے غلطیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیں گے، اور آخرت میں رزق کریم ان کو نصیب ہوگا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں امت کی مائیں اور طاہرہ اور مطہرہ ہیں. خود قرآن ان کی طہارت اور نظافت کی شہادت دیتا ہے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی ناپاکی، اخلاق کی بھی، اعمال کی بھی، اعتقاد کی بھی، ہر قسم کی ناپاکی تم سے دور کر دے اے نبی کے گھرانے والوں، اے نبی کے گھرانے والوں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل پاک کرنا چاہتا ہے. تو جو کام اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے گھرانہ بالکل پاک صاف ہو تو کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی طہارت اور نظافت کی شہادت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام رفیع بلند مقام بھی اسی صورت میں بیان کیا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جی آل ایمان کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. مومن کی جان مومن سے اتنی قریب نہیں تعلق رکھتی جتنا نبی کا تعلق ان کے ساتھ، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ مومن کی مائیں ہیں، بیویاں امت کی مائیں اور نبی امت کا باپ ہوتا ہے. تو یہ مقام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کو بھی بیان فرمایا خاص طور پہ، جیسے بعض اور صحابہ کرام یا بعض ازواج مطہرات کے لیے خصوصی ارشادات فرمائے ہیں. جیسے آپ کا ایک ارشادی گرامی اس طریقے سے ہے کہ عورتوں میں مردوں میں باکمال تو بہت ہوئے ہیں، مردوں میں باکمال بہت ہوئے ہیں جن میں کم سے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہیں جی، اور پھر ان کے متبعین میں ایک بڑی تعداد ہے جو بڑے مراتب کے لوگوں میں سے ہیں. لیکن فرمایا عورتوں میں مردوں کی نسبت سے باکمال عورتیں کم گزری ہیں، مردوں میں باکمال زیادہ، عورتوں میں باکمال کم گزری ہیں. اور جو باکمال عورتیں ہیں ان میں ایک مریم صدیقہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور فرمایا ایک فرعون کی بیوی ہے آسیہ بنت مزاحم جی، اور فرمایا کہ ایک ان میں خدیجۃ الکبریٰ ہے
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، اور فرمایا فاطمہ الزہرا ہے جو خاتونان جنت کی سردارہ ہوں گی، حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ اور پھر فرمایا کہ فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل سرید علی سائر الطعام، اور عائشہ صدیقہ کی فضیلت تو سب عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی، سرید ایک کھانا ہوتا ہے، اس کی فضیلت باقی سارے کھانوں پر۔ جیسے یہ بھی معلوم ہے کہ سب کھانوں میں افضل کیا ہے؟ سرید ہے۔ اور پھر حضور نے تشبیہ دی کہ جیسے سب کھانوں میں افضل سرید ہے تو سب عورتوں میں افضل عائشہ صدیقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیرت و صورت کے لحاظ سے باکمال بنایا تھا، ہر لحاظ سے باکمال، یعنی علم کے لحاظ سے، فقاہت کے لحاظ سے، زہد اور تقوی کے لحاظ سے، یعنی ایک مثال تھی۔ زہد اور تقوی تو حضرت عائشہ صدیقہ کا اتنا تھا کہ کبھی کبھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ تھے، حجاز تھا، ان کی حکومت کچھ عرصے کے لیے قائم تھی، تو وہ اپنی خالہ کے لیے، حضرت عائشہ کے لیے، یعنی تھیلے اور بیگ دراہم کے بھر کے بھیجتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں سکے تھے، نوٹ تو نہیں ہوتے تھے، تو وہ بیگ میں بھر کے، تو کبھی کبھی 1000 2000 کے بیگ بھر کے آتے، تو جس وقت بیگ بھر کے آتا تو شام تک وہ آل مدینہ میں تقسیم کرا دیتی تھی، جب اس کو تقسیم کر دیا گیا، یہاں تک کہ خود روزے سے ہوتی تو افطار کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتی تھی۔ جب شام ہوتی تو آپ اپنی خادمہ سے پوچھتی کہ کوئی افطاری کی چیز ہے، تو وہ کہتی، آپ کہتی تو میں ان پیسوں میں سے کچھ رکھ لیتی، خرید کے لے آتی۔ آپ نے تو کہا یہ سب بانٹ کے آتے، میں نے سارے بانٹ دیے۔ تو زہد اور تقوی اتنا، اور علم اور فقہ کی اتنی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کرام کو کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو اس کا حل حضرت عائشہ صدیقہ سے مل جاتا۔ جب ہم کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ ان کے پاس جاتے تو مسئلے کا حل، یعنی اتنی زیادہ عالم و فاضلہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو امت تک پہنچانے میں ابو ہریرہ سب سے آگے ہیں، سب سے زیادہ احادیث انہوں نے پڑھی، اس کے بعد عبداللہ ابن عباس ہیں، اور ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ امت تک پہنچایا۔ تو امت کی اتنی بڑی محسنہ ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کو ہر طرح کی قابلیت سے نوازا تھا۔ یہ بات ہو چکی۔ اب پہلے قوانین بیان ہو گئے، زنا کی حد، قذف کی حد، بیان کا قانون اور واقع عفت۔ اب یہاں کے بعد اللہ تعالیٰ عفت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے بعض ہدایات دیتے ہیں کہ اگر ان ہدایات پہ عمل ہو جائے تو فحاشی کا سد باب ہو سکے گا، فحاشی کا سد باب۔ اگر ان اصولوں کی رعایت کی جائے جو ابھی اس صورت میں بتائے جا رہے ہیں، تو اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ وہ بے حجابانہ مرد عورت کا ملاپ، بے پردگی یہ بے حیائی کا دروازہ کھولتی ہے، اور جب بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے تو سارے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اگر شروع سے ہی اس پہ قدغن لگا دی جائے، پابندی لگا دی جائے جی، تو ساری برائی کا سد باب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کے سد باب کے طور پہ سب سے پہلے مسئلہ استئذان بیان کیا ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر میں جائے تو بلا اجازت نہ جائے، کیونکہ بے دھڑک جانے سے بے پردگی ہوتی ہے، نظریں چار ہوتی ہیں۔ تو ویسے تھوڑی سی بات ہے تو ویسے دوبارہ پھر اس کو کریں گے۔ تو اس میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ اب یہاں سے وہ ضوابط ہیں کہ جن کی اگر پابندی کی جائے تو فحاشی کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، اور بدقسمتی سے چونکہ ان اصولوں پہ عمل نہیں کیا جاتا
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فحاشی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد صغیرہ سے بات کبیرہ تک پہنچ جاتی ہے، اور پورا معاشرہ برائیوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ ہدایات دی ہیں، اور اس کو مسئلہ استیزان کہتے ہیں کہ اگر اجازت لے کر دوسروں کے پاس جایا جائے، اب یہ کہ اجازت کہاں کہاں لینی شرط ہے، اس کی ساری تفصیلات تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا۔ سبحان اللہ۔